بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست۔ حضرت سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تو انہوں نے بہت سی بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئی۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اس بیٹے کا نام شمعون علیہ السلام رکھا۔ عربانی زبان میں اس کا معنی ہے اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو ماں نے اسے مسجد میں لے جا کر ایک نیک آدمی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ جوان ہونے تک یہ اسی نیک آدمی کے پاس رہا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی۔ یہ گھبرا کر اٹھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہو۔ اس نے اپنے استاد سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا، جی ہاں، میں نے ہی بلایا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ جب وہ سو گیا پھر اسے دوبارہ آواز آئی۔ وہ پھر اٹھا۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل ایک زمانہ تک ٹھیک چلتے رہے، پھر ان میں مختلف برائیاں پھیل گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل ان میں سے اپنے انبیاء کو بھیجا جو بنی اسرائیل کو بری باتوں سے منع اور نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کا قتل عام کیا، مال اسباب لوٹ لیے اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ آخر کار انہوں نے اپنے زمانہ کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں متحد ہو کر جہاد کریں۔ حضرت شمعون علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم ان سے منکر جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم جہاد کیوں نہیں کریں؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے اور ہم بچوں سے دور کر دیے گئے۔ کیا ہم اپنی عورتوں اور بچیوں کے لیے آزادی کے لیے دشمنوں سے جہاد نہیں کریں گے؟ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمعون علیہ السلام نے ان کا بادشاہ طالوت مقرر کر دیا، جس کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے رستے میں ان کی آزمائش کی، جن میں کچھ کامیاب ہو گئے اور اکثر ناکام۔ اسی لشکر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود دشمن قوم کے سردار جالوت کو قتل کیا، اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئی تھی وہ بھی انہیں اسی جہاد کے دوران ملا۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غالبہ نصیب ہوا۔ فرمان الہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور نہیں کیا۔ جب انہوں نے اپنے نبی حضرت شمعون سے کہا، کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سوائے چند آدمیوں کے سب اس عہد سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا، اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا ہے اور علمی جسامت و صلاحیت سے وہ تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت خوب علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، اس طالوت کی بادشاہیت کی نشانی یہ ہے
کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو ایک چلو پانی بھی پی لے۔ ان میں سے چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب وہ طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر پار کر چکے تو کمزور ایمان والوں نے کہا، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا، اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ جب جالوت اور اس کے لشکر سے اس کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھنا، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انہوں نے طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے انہیں جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی، وہ جس قدر چاہے علم سکھایا، اور اسی طرح اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ دریا پار کیا تھا۔ ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔